اسمبلی میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ہم نمائندے ہیں اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کے، اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ پورے صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ جس وجہ سے یا جن کی بنیاد پہ یا جن کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں اس حق نمائندگی کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے۔ سر، تنقید کرنے کا حق بالکل اپوزیشن کو ہے، یہ ڈٹ کے کریں، اور ہم نے کبھی اس پہ برا بھی نہیں منایا، ہمیں اسے جواب دینے کا حق ہے، ہم دیتے بھی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کا نام بگاڑنا، نام لے کے غلط بیانی کرنا، جو یہاں بیٹھے ہوں گے تو اس پہ آ رہا ہوں، پھر خاص طور پہ سر اس بات کی تو ممانعت ہے کہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے، جس کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے بتائے کہ بھائی یہ جو میرے لیے کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، جب اس کے متعلق آپ بات کریں تو آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں میئر کراچی کے لیے باتیں کی گئی، تنقید کریں اس کے کام پہ، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، غلطیاں کرتا ہوگا، آپ شہریوں کی توقع پہ پورا نہیں ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ لیکن جس طرح نام بگاڑ کر جس قسم کی باتیں کہی گئی وہ نامناسب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنی زبان آپ کے منہ میں ہوتی ہے میرے منہ میں، جو آپ کہتے ہیں وہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، شاید آپ سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمیں پھر وہ جو اس حال میں بیٹھے ہوئی جو ذمہ داری ہمارے سر پہ نا وہ روکتی ہے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے یا آپ نے نہیں کرنی ہے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو باتیں کہی گئیں، ایک شعر سے انہوں نے پڑھا تھا، میں پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ بار بار آپ کو شعر میں یاد دلاتا رہوں گا، ویسے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا لکھا ہوا نہیں، یہاں سے پتہ نہیں 2-3 لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کا دوسرا جو مصرع تھا وہ یہ تھا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سر، حساب ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس شہر کو اجاڑا تھا ان کا حساب ہوا ہے۔ یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے نا سر، میں باہر سے کچھ بھی ہوں، آپ مجھے کچھ سمجھیں، لوگ مجھے کچھ سمجھیں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کا، میری طاقت کا، میرے وزن کا مجھے سب پتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنے وزن کا نہیں پتا ہے، ان کو آج کی اپنی حیثیت کا بھی پتا ہے، اپنے وزن کا بھی ان کو پتا ہے۔ کم از کم تھوڑا اس کا خیال کر لیں۔ یہ جو بستی جنہوں نے اجاڑ ڈالی تھی، جو حساب ہوا ہے، اس حساب کی بدولت ہی آپ اس نہج پہ آئے ہیں۔ میرے تو 2 دوست جو بات وہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کل کے یونٹ انچارج کے سامنے نہیں بولتے تھے، میرا خیال ہے آپ لوگ اس وقت ایم کیو میں تھے ہی نہیں، شاید جا کے ریکارڈ نکالیں، چیک کروائیں ان دنوں کو، ان ریکارڈز کو۔ ہمارے پاس گن مین نہیں ہوتے تھے، سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس۔ جا کر ان دنوں میں ایم کیو ایم کے لیے کام کرنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا کیا کچھ کیا، کیا قربانیاں دی ہیں۔ آپ یونٹ انچارج کی بات کرتے ہو، جس قائد کو آپ نے چھوڑ دیا ہم اس کے خلاف بولتے تھے، دھڑلے سے بولتے تھے۔ ہماری آپ کا ہم قدر کرتے ہیں، جو دنیا سے لوگ چلے گئے اس کے لیے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی برا بھلا کہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کسی دن چلیں ہمارے ساتھ، پیپل سیکریٹریٹ چلیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ہمارے شہداء کی گیلری وہاں بنی ہوئی ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، تاریخ لکھی ہوئی ہے، کون کون کہاں کہاں شہید ہوا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طرح سے ہوا تھا۔